وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو پیش آیا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ قال رجلان من الذین یخافون، وہ جو 12 افراد تحقیق احوال کے لیے شام میں بھیجے تھے، تو ان میں سے 10 نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ معاہدہ آپس میں یہ ہوا تھا کہ جو ہم نے یہ قوم دیکھی ہے تو اس کو منوں جا کر قوم کو بیان نہیں کرنا، کہیں ان کے جذبات ٹھنڈے نہ پڑ جائیں اور وہ گھبرا نہ جائیں، ان کو ہمت دلانی ہے، کیونکہ وہ جو عمالقہ قوم تھی وہ بڑے ڈیل ڈول والے اور بڑے جسم میں وسعت والے لوگ تھے۔ وہ 12 افراد میں سے 10 نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ انہوں نے آ کر قوم کو بتایا کہ جی وہ تو بڑے جبار قوم ہے، بڑے زبردست قوم ہے، تو ان سے ہم لڑیں گے کیسے؟ جبکہ یہ جو 2 حضرات تھے، ان کا میں نے نام بھی بتایا تھا، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ کالب، تو یہ 2 حضرات تھے کہ جنہوں نے قوم کو امید دلائی، ہمت دلائی اور تشویق و تحریض کی، یعنی ان کے اندر شوق پیدا کیا۔ تو ان 2 حضرات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، کتنے خوش نصیب یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کے اندر ان کا تذکرہ کیا، اور قیامت تک یہ تذکرہ چلتا رہے گا۔ تو نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ بڑے قدردان ہے، اس نیکی کی قدر ہوتی ہے۔ تو بہرحال قال رجلان من الذین یخافون، جو ڈرتے تھے ان میں سے رجلان 2 لوگوں نے کہا۔ اب ڈرتے تھے کس سے، اس کا تو تذکرہ نہیں ہے کس سے ڈرتے تھے، تو کس سے ڈرتے ہوں گے؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے نا۔ تو اللہ سے چونکہ ڈرنا چاہیے، اس لیے جس سے ڈرنا چاہیے یہ ایک طے شدہ چیز ہے، تو اس کو پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور انعم اللہ علیہما، جن دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کے اندر جو بھی خوبی ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اللہ نے وہ نعمت دی ہے تو جہاں اللہ کی خوشنودی ہو وہاں اپنی اس نعمت کو استعمال کرے، وہ اپنی نہ سمجھے، ذاتی نہ سمجھے، اس کے اوپر اطراء نہ، تکبر نہ کرے۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کا عطا کرتا ہے۔ انسان فرما برداری کرتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتا ہے، تو یہ اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی ہے۔ تو ان حضرات نے جو اس معاہدے پر قائم رہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود تیار تھے بلکہ قوم کو ترغیب دے رہے تھے، تو اس صفت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف تو بیان کی ہے، ساتھ میں فرمایا انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ اچھا، وہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے تھے؟ ادخلوا علیہم الباب، اس قوم کے خلاف شہر میں دروازوں سے جا گھسو، مت ڈرو۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ زمین لکھ دی، وہ ضرور ملے گی، تم ایک مربع گھسو تو صحیح، شہر میں داخل تو ہو۔ شاید ان حضرات کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم بظاہر دکھنے میں تو بڑی موٹی تازی، بڑے اونچے لمبے چوڑے لوگ ہیں، سینے بڑے وسیع ہیں، بڑے ہیں، لیکن ان میں دھڑکتا ہوا دل بڑا کمزور ہے۔ یہ جب داخل ہوں گے تو ان کے اوپر ایسا روب پڑے گا تو وہ ویسے ہی رام ہو جائیں گے، ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ ان حضرات کو اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات نے ان الفاظ سے قوم کو ترغیب دی کہ ایک مرتبہ ان کے خلاف ان کے شہر میں داخل تو ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم
ان کے پاس داخل ہوو گے، یعنی وہاں جاؤ گے، حملہ کرو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اب تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر نا آپ وہ ساری باتیں مستحضر کریں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، دو انبیاء کرام اس کے ساتھ ہیں، اس قوم کے ساتھ ہیں، اور کتنے بڑے بڑے انعامات یہ دیکھ چکے ہیں کہ فرعون اور اس کی فوج اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوبتی ہوئی دیکھ چکے ہیں، اور یہ تھوڑے نہیں تھے، یہ 6 لاکھ تھے۔ یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ان کا عدد کتنا تھا؟ 6 لاکھ۔ تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو لڑنے والے جوان ہوں گے نا، 1 لاکھ کی فوج تھی ان کے پاس۔ چلو آپ اور زیادہ نیچے چلے جائیں تو کم سے کم 50,000 افراد تو تھے جو ان کے اندر جوان تھے، جو لڑ سکتے تھے۔ اس سب کے باوجود قوم کا جواب کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ایسے وفا کر چکے ہیں کہ دیکھیں کہ جب وہ چلے ہیں فرعون مصر سے تو آگے موج تھی، پیچھے فوج تھی، درمیان میں تھے۔ اس وقت جب قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری تھی نا، اور وہ دریا پھٹ گیا تھا، تو اصل میں وہ سمندر کا ہی حصہ ہے نا، خلیج ہے وہ، اصل میں خلیج ہے۔ خلیج کہتے ہیں پانی کے اس حصے کو جو خشکی کو چیرتا ہوا آگے تک چلا جائے، نہریں جیسی ہوتی ہیں نا، خشکی میں گھسی ہوتی ہیں، تو سمندر کے ایسے حصے کو خلیج کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ خلیج ہے اور سمندر سے اندر کو خشکی میں گھسی ہوئی ہے، اس لیے بعض دفعہ اس کو دریا بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل میں یہ سمندر ہی کا حصہ ہے۔ اس کو پار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، فرعون کا ڈوبنا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تو معجزات دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی ہے، اور اژدہا، سانپ بننا، اس لاٹھی کا، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ سارے معجزات دیکھے ہوئے ہیں، 2 نبی ساتھ ہیں، اور اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر جب یہ جو 2 افراد تھے، یہ ان کو یقین بھی دلا رہے ہیں کہ تم ہمت کرو، تم نے بس شہر میں داخل ہونا ہے اور شہر فتح ہو جانا۔ اس سب کے باوجود قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ، وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم وہاں موجود ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اس قوم کو وہاں سے نکلوائیں، پھر ہم شام میں جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جاتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جائیے آپ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا، آپ دونوں لڑیں، ہم سے لڑائی وڑائی نہیں ہوتی، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا نا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو میدان تی تھا، وادی سینا تھی، وادی سینا یعنی خلیج عقبہ، یعنی جو 2 خلیجوں کے درمیان کی یہ جگہ ہے، اور کتنی کی جگہ ہے؟ 90 میل لمبائی ہے اور 27 میل چوڑائی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی، صحرائی جگہ، جس کی جنوبی سائڈ میں، جنوبی طرف میں جس کے کوہ طور ہے، یہ وہی جگہ ہے۔ تو یہ وہ میدان تھا، اور اس کو اگر آپ نقشے میں دیکھیں نا تو یہ ایک دل کسی شکل میں ہے یہ جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے جب کہا نا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس پھر تم یہیں بیٹھے رہو گے۔ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، 40 سال کے لیے وہ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر بند ہو گئے، ٹل لگا لیا 40 سال میں کہ اس سے باہر نکلے، باہر نہیں نکل پائے، وہیں گھومتے رہے۔ اسی یتیہون کہتے ہیں، تاہ یتیہو کا معنی سرگرداں ہونا، پریشان اور حیران ہونا۔ اسی وادی کے اندر یہ 40 سال تک حیران پریشان گھومتے رہے، راستے ہی نہ ملا، نہ مصر جا سکتے تھے نہ شام جا سکتے تھے، وہیں بند ہو گئے۔
تو اسی مناسبت سے اس وادی کا نام وادی تیہ رکھ دیا، میدان تیہ، ورنہ اس سے پہلے اس میدان کا نام میدان تیہ نہیں تھا، وادی سینا تھا۔ یہ وہ موقع، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے حالات دیکھیں۔ اب تھوڑا سا آئیں اس امت کی طرف۔ میدان ہے بدر کا، صحابہ ہیں 313، جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے، تلواریں بھی چند ایک ہیں، گھوڑے بھی 2-3 ہیں، اور مجاہدین بھی 313 ہیں، اور سامنے لشکر ہے پوری تیاری کے ساتھ 1000 ان کے فوجی وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر دل و جان سے آپ کی جان، آپ کے اوپر جان دینے کے لیے قربان ہے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ کے دائیں کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ سے آگے ہو کر بھی لڑیں گے، اور پیچھے ہٹ کر بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی تھی۔ اب آپ فرق دیکھیں کتنا بڑا اور واضح فرق۔ یہ قوم ایسی ہے، اگرچہ یہ اپنے زمانے میں مسلمان تھے، لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ جن کے اندر بزدلی ہے، یہ بزدل قوم۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے آمنے سامنے آ کر کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ آج بھی دیکھنے کہ یہ آمنے سامنے آ کر نہیں لڑتے۔ یہ وہی بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جہاز بھیجتے ہیں، جو جیسے پرندے بیٹیں کرتے ہیں نا، ایسے وہ بم پھینکتے چلے جاتے ہیں، بس یہ ہے ان کا طریقہ کار لڑنے کا۔ چاہے یہاں افغانستان کے اندر وہ 52 ممالک کی جنگ ہو، چاہے وہ فلسطین کے اندر نہتے وہ بیچارے معصوم شہریوں کے خلاف جنگ ہو، ان کی جنگ کا طریقہ یہ جب بھی زمین پر اترے ہیں یہ پھر واپس نہیں گئے۔ یہ اللہ نے جذبہ صرف مسلمانوں کو دیا ہے کہ جو پھر نہیں دیکھتے، ان کو جذبہ جہاد جو اللہ نے اس قوم کو دیا ہے، اس امت کو دیا ہے، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا۔ ہاں اب پستی کا عالم، اب زوال کی کیفیت ہے اس وقت امت پر، لیکن اٹھے گی یہ امت۔ زوال کی کیفیت ہے، وہ کیوں ہے، وہ انہی آیات میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ زوال کیوں ہے۔ وہ زوال یہ ہے کہ دیکھیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بے رخی دیکھ کر کہا، اب یہ دیکھیں انتہائی بیزاری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی، یا رب، قال ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، میں اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کا تو مالک ہوں، مطلب ان کا تو میں ذمہ دار ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگرچہ 2 افراد اور بھی تھے، حضرت یوشع اور حضرت کالب، لیکن وہ تو خود ہی اپنا اظہار کر چکے تھے، اس لیے ان کو الگ سے بیان نہیں کیا، وہ تو ہو ہی چکے ہیں کہ وہ فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں اور یہ میرے بھائی ہارون ہے، میں ان کا تو ذمہ دار ہوں، میں اس قوم کا کیا کروں؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی کر دیجیے، میں اس قوم کے ساتھ نہیں اب رہنا چاہتا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے پاس رہوں، ان کے ساتھ رہوں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب قدر نہیں نہ کی جاتی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس امت کا یہی مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں عمومی طور پر مزاج ہے کہ زندوں کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ مر جاتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ صلاحیت تھی، ہاں وہ صلاحیت تھی، ہاں ہم نے قدر نہیں کی، ہاں ہم نے ان کی جو عزت نہیں کی یا ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، مرنے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شخصیات کو آپ پڑھیں، ایسی شخصیات گزری ہیں کہ یقین جانیں کہ اس کے نعم البدل امت کو نہیں ملے۔ اب وہ ڈھیر ہے امت کے پاس، تو کوئی ایک فرد نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہی کو آپ لے لیں کہ انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی کہ یہ امت بیدار ہو جائے، یہ امت کھڑی ہو جائے دوبارہ سے اپنے پاؤں کے اوپر۔ لیکن شاید الف با تا سے جتنے بھی لفظ بنتے ہیں نا،
وہ ان تمام لفظوں سے اس امت نے ان کو گالیاں دی. ہاں مرنے کے بعد اب کہتے ہیں، اب ان کی تحریریں بھی فیس بک پر چڑھائی جاتی ہیں اور ان کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہاں وہ یہ بھی کہتے تھے، ہاں وہ یہ بھی کہتے تھے. یہ ہے ہمارا شیوا اور ہمارا مزاج کہ ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے. تو بہرحال وہ پھر محروم ہوئے، اور محروم ایسے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہیں وفات ہوگی، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی پہلے وفات ہوئی ہے اسی میدان تیہ میں، اور پھر سال 6 ماہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. یہ دونوں جلیل القدر انبیاء کرام وہ اسی میدان تیہ کے اندر ان حضرات کی وفات ہوگی. اور بقیہ یہ حضرات وہاں تھے تو ان کی برکتیں تھی. اس کے بعد ان حضرات کے بعد حضرت یوشع تھے، حضرت کالب تھے، تو ان کی برکتیں بھی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس قوم کو محروم نہیں کیا، بلکہ پانی کی ضرورت پڑی تو پتھر سے چشمے پھوٹے، اور اگر دھوپ ستاتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے، بھوک ستاتی تھی تو من و سلوہ آ جاتے تھے، اور اگر رات کو روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک چراغ غیب سے جلا دیا جاتا تھا، روشنی کا ایک مینار ان کے لیے قائم کر دیا جاتا تھا، وہ اپنی ساری ضرورتیں اس روشنی میں پوری کرتے. لیکن یہ ہوا کہ وہ جو پوری ایک اس زمانے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے مرے ہیں 40 سال کے اندر. آگے ان کی اولادیں وہ جوان ہوئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ علاقہ شام کا وہ حضرت یوشع بن نون ان کی سرکردگی کے اندر فتح کروایا، اور کچھ علاقہ حضرت سمویل علیہ السلام ان کے زمانے میں طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود، وہ حضرت طالوت ایک بادشاہ کہہ لیں یا آپ سپہ سالار کہہ لیں کہ وہ مقرر کیے گئے تھے، تو کچھ علاقہ ان کی سرکردگی کے اندر فتح ہوا. لیکن یہ جتنے بھی اس وقت تھے وہ سارے مرے ہیں، ان میں سے پھر کوئی بھی نہ بچا، تو یہ محروم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، یہ زمین ان کے اوپر اب حرام ہو گئی 40 سنہ 40 سال کے لیے. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ زمین میں سر پھوڑتے ہوئے پھریں گے، سر پٹکتے ہوئے پھریں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا. فَلَا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ اب اس فاسق قوم پر آپ نے افسوس نہیں کرنا، کیونکہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے نا وہ ماں کسی ہوتی ہے. ماں غصے میں بد دعا دے دیتی ہے نا، لیکن اگر بچے کو تکلیف پہنچے تو تڑپتا کون ہے؟ ماں تڑپتی ہے. تو نبی کی بھی شان ایسی ہوتی ہے کہ نبی نے غصے میں تو یہ کہہ دیا، لیکن کل کو جب یہ گرفتار عذاب ہوں گے تو پھر کہیں موسیٰ علیہ السلام کا دل نہ پسیج جائے اور پھر نہ وہ کہنے لگ جائے کہ اللہ معافی دے دے ان کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر فاسقوں پر افسوس نہیں کرنا. اب دیکھیں کہ جو زمین ان کے لیے نہ صرف یہ کہ حلال تھی اور حکم تھا اللہ کا کہ وہاں جاؤ، اور انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے وہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی. ہماری بہت ساری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں. حرام یہ ہو جاتی ہیں کہ ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ نبی نہیں ہے جو ہمیں بتائیں، لیکن ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ایک بڑی نعمت آپ کو بتاؤں سکون ہے، قلبی سکون ہے. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں نا تو اللہ اس نعمت سے محروم کر دے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے، پیسوں کی کمی ہے، نہیں پیسے بھی ٹھیک کما رہا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہے، نہیں گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک ٹینشن ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اطمینان قلب نہیں ہے، جس کے لیے پھر وہ لوگ الٹی سیدھی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہی دیکھ لیں نا، آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں خودکشی کی شرح زیادہ ملے گی، حالانکہ اگر ڈالروں کا ہی مسئلہ ہے، اگر پیسوں کا ہی مسئلہ ہے تو پیسے تو ان کے پاس زیادہ ہیں، صفائی ان کے پاس زیادہ ہے، مہذب بقول ان کے مہذب قومیں ان کے پاس زیادہ ہے، سسٹم ان کے پاس اچھے ہیں، پھر کیوں خودکشی کی ریشو زیادہ ہے؟ باقاعدہ انہوں نے تو بل منظور کر لیے ہے. ابھی کل کی خبر ہے کہ یہ جو سوسائڈ کرتے ہیں اس کا باقاعدہ بل منظور ہو گیا، پہلے منظور نہیں ہوا تھا، اب ہو گیا. تو وہ تو بل منظور کر رہے ہیں کہ کوئی زندگی سے تنگ آ کر اگر انجیکشن لگواتا ہے جا کر تو اس کو اجازت ہے قانوناً، وہ یہ کر سکتا ہے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے سکون.
جو ایمان والوں کو ملتا ہے اور فرما برداروں کو ملتا ہے، اور بے ایمان اس سے محروم ہوتے ہیں، اور جب بندہ نافرمانی کرتا ہے وہ ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور کی توفیق۔